ابھی وہ میرے فاروق صاحب بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے، یاد بھی دلا رہے تھے، اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ اس فیملی کے ساتھ ہمارے بڑے ہی پرانے رشتے ہیں اور بچپن کے رشتے ہیں، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ حالات واقعات کبھی کسی طرف کسی کو کسی طرف لے جاتے ہیں، اور اس میں آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ تھرو آؤٹ ایز اے چیف منسٹر اس سے پہلے بھی 97 میں اسپیکرشپ بھی، تو الحمدللہ ہماری یہ کوشش اس وقت بھی یہی رہی ہے کہ ہمیں اینڈ آف دی ڈے عوام کو یہ بتانا ہے کہ میں نے، اگر اللہ نے مجھے اقتدار دیا تو میں نے لوگوں کے لیے کیا کیا، اور وکٹمائزیشن اور بدلہ لینے اور لوگوں کو تنگ کرنے کے شوق سے وقت ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ اگر حکومت اقتدار تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہے جس نے ہمیشہ رہنا، باقی تو سب آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن اینڈ آف دی ڈے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے ٹائم دیا تو آپ نے کیا کیا۔ وہاں یہ نہیں کسی نے دیکھنا کہ میں نے اتنے بندے اندر کرا دیے، اتنے بندے باہر رکھا دیے، جھوٹے کیس بنا دیے۔ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں ہماری فیملی کو اقتدار دیا تو ہم نے کیا ڈیلیور کیا۔ وہ خود ہی ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا سارا کچھ، اچھا نہیں لگتا، اور اللہ کا شکر ہے کہ کام وہ ہوتا ہے جو سسٹینیبل ہو، جو چلتا رہے، اور انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شروع کر کے چلا جاتا ہے تو وہ پھر لوگ اس کو آگے نہیں لے کے جاتے، اور اکثر یہ ہوا ہے۔ لیکن ہمارے پروجیکٹ اتنے پاورفل تھے کہ کوئی کسی کو روک نہیں سکا، بلکہ ہم نے سارے خود ہی کر دیے تھے سارے، اور وہ اور لوگوں کو اس کا فائدہ بھی ہونا شروع ہو گیا۔ اور الحمدللہ ایسے کام تھے اور ایسے کام ہیں کہ اس میں یہ نہیں دیکھتا کوئی کہ یہ کس پارٹی سے ہے، یہ نون سے ہے، کاف سے ہے، یہ کسی اور پارٹی سے ہے، بلکہ عام آدمی، غریب آدمی، کیونکہ میری سوچ یہ تھی کہ ہم ایسے کام کریں، اور ہمارا محور بھی یہی رہا ہے کہ ہمارا فائدہ ہو عام آدمی، غریب آدمی اور اس کے بچوں کو۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ میٹرک تک تعلیم بھی مفت ہوئی، کتابیں بھی مفت ہوئی، یونیورسٹیاں آپ نے دیکھا، پھر پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیاں بنی ہیں، ہسپتال بنے ہیں۔ ہمارے دور میں ہیلتھ کارڈ کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہر ہاسپٹل میں دوائی فری مل رہی تھی، جہاں 1122 مریض لے کے جاتی تھی تو وہاں دوائی ملتی تھی۔ انفارچونیٹلی یہ جو شہباز شریف صاحب کا، نواز شریف کا دور گزرا ہے نا، ہیلتھ سیکٹر برباد ہوا، ایجوکیشن سیکٹر برباد ہوا، اور ہمارے منصوبوں کو خاص طور پہ بند کر کے میرا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، عام آدمی کا نقصان کیا گیا۔ اور بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ اب بھی یہاں پہ 1122 جو خرابی کی آخری حد تک چلا گیا تھا، ہم نے واپس آ کے اس کو پھر پاؤں پہ کھڑا کر دیا، اور 70 نئی جو تحصیلیں ہیں وہاں اسٹیشن بھی بن گئے ہیں۔ گجرات میں 4 نئے اسٹیشن بننے شروع ہو گئے ہیں، انشاءاللہ افتتاح بھی ہم کریں گے جلدی آگے، اور ایمبولینسز کوئی تقریباً 4 ارب کے پیسے بھی میں نے ریلیز کروائے ہیں، اور آپ کو یہ پھر ایمبولینس اور ہسپتال جو ہیں یہ بہتر کارکردگی کرتے ہوئے دکھائیں گے۔ ادھر وزیر آباد کارڈیالوجی کا بھی وہی ہم نے آگے شروع کرایا، اور انشاءاللہ اب اس میں فنڈز بھی اور دیے ہیں
عزیز بٹی شہید ہاسپٹل ہے اس کو بھی ڈبل کیا ہے، ساری چیزیں بھی آ گئی ہیں وہاں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو توجہ کا محور ہے نا وہ عام آدمی لوگوں کو سہولتیں دینے کا ہے، نہ کہ ان کو تنگ کرنے کا، نہ کہ کیس جھوٹے بنانے کا. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور حکومتیں اس میں اپنا وقت ضائع کرتی ہیں. کبھی نیب کو استعمال کر لیا، کبھی ایف آئی اے کو استعمال کر لیا، کبھی پولیس کو استعمال کر لیا. کتنی دیر آپ کریں گے؟ آپ سختی سے نہیں لوگوں کے دل جیتے، ایسے کام کریں کہ وہ کام خود بولیں اور لوگوں کے صرف سیاسی طور پہ نہیں، دل سے دعا نکلتی ہے. جب دل سے دعا نکلتی ہے تو وہ پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے اس دعا کو، اور اجر تو اللہ نے دینا ہوتا ہے. لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ میری نیت کیا ہے، فلاں کی نیت کیا ہے، اصل نیت کس کی کیا ہے. اور میرا تجربہ بھی یہی ہے اس فیلڈ میں کہ آپ اچھا کام کریں گے تو وہی، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں، تو وہ پھر واپس آپ کے پاس آتے ہیں اچھے کام، اور آپ کو آگے کی طرف لے کے جاتے ہیں، آپ کو مشکلوں میں سے نکال کے آپ کو آگے کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور ہم نے خود دیکھا ہے سیاسی طور پہ کہ سارے یہ لوگ کہتے تھے جی کہ یہ کاف لیگ ختم ہو گئی ہے، جی فلاں ہو گیا، اور یہ کیا آ گئی ہیں ان کی 10 کے 11 سیٹیں آ گئی ہیں. ہوں دیکھو نا انشاءاللہ تعالیٰ 11 سیٹیں نہیں انہوں نے وقت پائے گا. تو اس کی صرف یہ ہے کہ ہماری نیت کہ اگر اس حکومت کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ، تو اس کے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی رہنا ہے انشاءاللہ. اور اس کو بھی ہم کبھی سختی سے، کبھی نرمی سے، کبھی ڈرا کے، کبھی خوف دلا کے، نویں جو آئے نا پھر کی کریے، سارے ہاتھ کرنے پیندے نے، لیکن رہنا نال ہی انہاں دے، اور انہاں نوں ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ. اور ایک چیز جو بڑی حکمران کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ عمران خان صاحب میں 100% ہے کہ وہ ایماندار ہیں اور نیک نیت ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو ایمانداری جو ہے وہ حکمران کے لیے ایک برکت ہوتی ہے، اور یقین کریں اور اس کا فائدہ الٹیمیٹلی ہوتا ہے. ظاہر مشکلات تو ہیں حکومت کو، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اب بھی نکلے ہیں اور آئندہ بھی حالات بہتر ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے. تو اب جہاں تک امجد فاروق صاحب اور ان کی فیملی نے ابھی اعلان کیا ہے، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کو ویلکم بیک کہتا ہوں کہ وہ اپنے گھر ہی واپس آئے ہیں، کسی اور جگہ نہیں گئے. اور ان کی جو عزت اور احترام میں یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ اور زیادہ اضافہ ہوگا. یہ بڑی اچھی ماشاءاللہ فیملی ہے، آنریبل فیملی ہے، اور انہوں نے ہمارے لیے نئی فیملی نہیں ہے، نئے لوگوں کو بھی ہم تو ویلکم کر رہے ہیں. تو ان کا واپس آنا جو ہے ہماری جماعت کے لیے بڑی ایک تقویت ملے گی، ہماری جماعت کو، ہماری پارٹی کو. ہمارے ساتھیوں کے حوصلے بڑے ہیں کہ ماشاءاللہ آج میں تو اپنا گھر سمجھتا ہوں صوفی صاحب کا جو گھر ہے اس فیملی کا، تو آج ہم اپنے گھر میں ہی کھڑے ہیں اور گھر میں ہی واپس آئے ہیں سارے. تو یہ جو فیملی کی ری یونین ہوئی ہے میری نظر میں، یہ دو پارٹیوں کا ملاپ نہیں ہے، یہ فیملی کی ری یونین ہوئی ہے. اور اس ری یونین کے لیے میں سب کو کہوں گا کہ آپ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت ڈالے اور مضبوط کرے، اور ہم اکٹھے مل کے بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور چلیں. مشکلات مل کے ہی حل ہوتی ہیں، اکیلے کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا. اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ان کے آنے سے بہت فرق بھی پڑے گا، اور ان کے جو مشورے ہیں ماشاءاللہ
وہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور ان کے اندر ایک جذبہ، ایک جوش اور ایک امنگ ہے، نئے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں اور آپ نے دیکھا بھی ہے انہوں نے شو بھی کیا کہ نئے آئیڈیاز کے ساتھ انہوں نے اچیو بھی کیا ہے. تو ہم جب مل کے اچیو کریں گے شہر کے لیے، گجرات کے عوام کے لیے، آپ سب کا، جتنے یہاں مہمان ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امجد فاروق صاحب اور صوفی صاحب کی ساری فیملی کے بھائی جو بیٹھے ہیں ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت مہربانی.